بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ 1 اور 2 اکتوبر کی رات کو عالمی قافلہ استقامت پر گلوبل سمود فلوٹیلا پر، جس میں تقریباً 500 کے قریب رضاکار تھے، 44 ملکوں کے یہ رضاکار غزہ کے حصار کو توڑنے چلے تھے اور یہ انسانی امداد کی راہداری کو بحال کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ اس نسل کشی کو روکنے گئے تھے جس نسل کشی نے پوری انسانیت کے چہرے کو داغدار کر دیا ہے، اور اس قافلے کے اندر الحمدللہ 6 پاکستانیوں نے شامل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے کچھ مختلف وجوہات کی بنا پر رہ گئے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے 2 ساتھی بھائی عزیر نظامی صاحب اور سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس قافلے میں شامل رہے آخر تک۔ اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق صہیونی جبر نے، صہیونی ظالموں نے غزہ کے مظلوموں تک دودھ پہنچنے سے، غزہ کے مظلوموں تک خوراک پہنچنے سے، غزہ کے مظلوموں تک دوائیاں پہنچنے سے اس قافلے کو روک لیا ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق 17 کشتیوں کے مسافروں کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں اسرائیلی بندرگاہ کی طرف، اشدود کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور بقیہ کشتیوں کا گھیرا ہے اس وقت۔ مشتاق احمد خان صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ بذات ذہن نشین رکھیں، جب ہماری تربیت ہو رہی تھی جس میں ہم مشتاق خان صاحب، ہم سب پاکستانی وفد شریک تھا، تو ہمیں یہ 4 آپشن بتائے گئے تھے کہ یہ متوقع صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ پہلا یہ تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کر غزہ پہنچیں گے اور مظلوموں کی داد رسی کریں گے، دوسرا یہ کہ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، تیسرا آپ شہید ہو سکتے ہیں، چوتھا یہ کہ آپ کو جانے نہ دیا جائے۔ اس وقت قافلے کی کچھ کشتیاں گرفتار ہو چکی ہیں، بقیہ کشتیوں کا محاصرہ ہے۔ اس وقت مشتاق احمد خان صاحب ہوں یا بھائی عزیر نظامی ہوں یا اس قافلے میں شریک کوئی بھی فرد ہو، وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہاری ہے، اس نے عزم اپنا کمزور نہیں کیا ہے۔ اگر یہ گرفتاریاں ہوئیں اور یہ گرفتاریاں جو ہو چکی ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں اس موقع پر کہ ہم بار بار اس حصار کو توڑیں گے اس وقت تک جب تک غزہ میں امن اور آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا، جب تک غزہ کے مظلوموں کی داد رسی نہیں ہو جاتی۔ میں امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، اس کے بعد پورے عالم انسانیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمان امت مسلمہ کا بھی حصہ ہیں اور غزہ کے مسلمان عالم انسانیت کا بھی حصہ ہے۔ انسانیت کا چہرہ داغدار کر دیا صہیونی جبر اور ظالموں نے۔ اس وقت مشتاق احمد خان صاحب گرفتار ہوں یا محاصرے میں ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مشتاق احمد خان صاحب نکلے، جس مقصد کے لیے ہم سب نکلے، جس مقصد کے لیے 500 رضاکار نکلے ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت ہے۔ وہ حمایت جاری رکھنی ہے ہم نے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جان کی، مال کی، بولنے کی، اور آج تو انہوں نے مظلوموں کے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں، آج یہ انسانی ہمدردوں کے کارکنوں کے ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انسانیت کے چہرے پر شرمناک تماچا ہے کہ وہ لوگ جو دودھ کے ڈبے لے کر، دوائیاں لے کر مظلوموں تک جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ صہیونی فوجیں کھڑے کروا رہے ہیں۔ لیکن ظالموں یاد رکھو، صہیونی جبر کے علم برداروں یاد رکھو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ یوں کھڑے ہوں گے اور مظلوم انشاءاللہ تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ یہی انسانیت کے علم بردار، یہ کارکن تمہارا گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ، اور تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ یوں کھڑے ہوں گے۔ ہر قافلہ اس طرح نہیں نکلے گا، ہر قافلے کا اپنا انداز ہوگا۔ ہم اس وقت تک یہ غزہ کی حمایت جاری رکھیں گے، چاہے وہ بری قافلے ہوں، چاہے بحری قافلے ہوں، اور اللہ نے طاقت دی تو انشاءاللہ آسمانوں سے بھی یہ قافلے اتریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی عزیر نظامی صاحب الحمدللہ اس حصار کو ان کی کشتی توڑ کے نکل گئی ہے، اور انہوں نے مزید 2 کشتیوں کو بھی ریسکیو کر لیا ہے، اور وہ اس وقت پرامن پانیوں کے اندر ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھرپور آواز اٹھائیں غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے لیے، اس قافلے میں شریک ہر کارکن کی حمایت کے لیے آواز اٹھائیں، صہیونی جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں جو ایک اونٹ کے بلکنے پر، ایک اونٹ کے درد پر تڑپ اٹھے تھے۔ آج اس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بڑا حصہ، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، تو اٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنیں اور ان مظلوموں کے لیے تڑپیں، ان مظلوموں کی امداد لے جانے والوں کے حق میں آواز اٹھائیں، تاکہ اس وقت پورا یورپ، بیلجیم، جرمنی، فرانس اور اٹلی میں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، لیکن پرامن طریقے سے آئیں۔ آپ بھی پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پرامن طریقے سے دنیا کو باور کرائیں کہ یہ صہیونی جبر ہے، یہ نہیں چلے گا، صہیونیت کا یہ ظلم نہیں چلے گا۔ اٹھیں، علم، عدل اور انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھیں، تاکہ ظلم اور جہالت اور بدامنی کے پرچم سر نگوں ہوں۔ ادھر آ ستم گر،
हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, कभी दरिया समंदर में नहीं गिरता। ये कोशिशें जारी रहेंगी। जो गिरफ्तार हुए आए उनके लिए दुआ करें और उनकी हिमायत करें कि अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमाए। जो मुहासरे में है दुआ करें अल्लाह उनको आफियत नसीब फरमाए। जो इस मुहासरे को तोड़कर गाजी निकल चुके हैं उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनको बाफियत मंजिल तक पहुंचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।